ایک مسجد کا قرآن دوسری مسجد میں نہیں جا سکتا، پتہ ہے آپ کو؟ یہ مسئلے سیکھو پھر آؤ۔ میں 20 سالاں تو کمیٹی دا صدر ہاں، میں کہا کسی مسئلے دا بھی پتہ ہی کہ صدر ہی ہے بیٹھے ہو۔ میرا خیال ہے تھوڑا جا اوکھا مسئلہ چھیڑ بیٹھا۔ یہی مفتی احمد یار خان نعیمی مواعظ نعیمیہ میں آپ نے ایک نکتہ لکھا، اجازت ہو تو سنا دوں؟ آپ کہتے ہیں یہ ویسے صحاح ستہ میں حدیث موجود ہے اور فقیر نے کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، آپ نے مشکاۃ شریف میں بھی ہے، حضرت اما عائشہ بھی اس کی راویہ ہیں اور بھی ہیں صحابی، اور یہ مختلف الفاظ و سند و طرق روایت ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ اور کئی موقعوں پر، یہ 3 تو میں نے خود پڑھی ہوئی ہیں مختلف موقعوں پر۔ ایک صحابی تھے، میں جو سنا رہا ہوں مدینہ کے قریب، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، یہ بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بخاری شریف یہ اس کے اندر موجود، مدینہ کے قریب ایک بستی تھی، نبی پاک نے وہاں کا امام بنا دیا، وہ امام بن کے چلا گیا، جب بھی نماز پڑھاتا ہے الحمدو کے بعد پہلے قل ہو اللہ، بعد میں کچھ اور، پہلے قل ہو اللہ بعد میں، ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتا ہے۔ مقتدیوں نے کہا حضرت باقی قرآن نہیں آتا؟ کہتے آوندا ہے، تو پھر قل ہو اللہ۔ فرمایا مینوں اے نال پیار ہے، میں پڑھنی ہے جناب۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ اور بھی پڑھیا کرو۔ فرمایا مینوں پیار ہے، میں ہی پڑھنی ہے۔ انہوں نے چل کے نبی پاک دی خدمت اقدس و انور دے اندر عرض کیتی، حضور ساڈا امام انج کردا ہے۔ حضور نے فرمایا سدو۔ یہ مطلب ہے امام جڑا ہے نا آپ پہ رکھنا بھی نہیں چاہیے، تے جدو کوئی غلطی ہو جائے تو آپ پہ انہوں دسنی بھی نہیں چاہیے۔ جدو لین جایا کرو کسی عالم کو لین جایا کرو، جی وہ غلطی نظر آوے تو عالم نہ رابطہ کریا کرو، خود گل کرے، تہاڈی کی اوقات ہے؟ مسئلہ تو میں نے بتا دیا ہے، پر تہاڈے مزاج دے مطابق نہیں سی، تاں چپ کر گئے۔ ابھی مولوی ساڈو زدہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آپ جتنے سیکٹری ہیں، جتنے جناب صدر ہیں، جو یہ صدور ہیں، یہ سیکٹری جو بھی ہیں، آپ ہیں، آپ انتظامیہ ہے، اور انتظامیہ کا معنی نہیں آپ سمجھتے، انتظامیہ کا معنی انتظام سنبھالنے والا، صفائی آپ کیا کریں، صفیں آپ بچھایا کریں، امام صاحب کا جوتا آپ اٹھا کے رکھا کریں، پتہ چلے انتظامیہ نے۔ لیکن تسی تے انتظامیہ بن کے تسی تے چیف آف آرمی سٹاف بن جاندے ہو۔ مولوی صاحب صفائی نہیں ہوئی، مولوی صاحب صفا نہیں بچھیاں، مولوی صاحب بچے نہیں پڑھنا ہے، مولوی صاحب سے بیکر چلتا ہے۔ مولوی صاحب تیرے بننے نے، تھوڑا جہا اپنے اندر کو تھوڑا جہا پیدا کرو، یہ ستا پیا ضمیر شریف جگاؤ۔ میرا خیال چلیے یار تواڈے مزاج تو پھر بولو سبحان اللہ، تو اگلی گل سنائیے۔ میرے خیال یہ مزاج کے مطابق بات نہیں تھی نا، تو سارے ٹھلے پہ ہوئے 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 مولوی تو ساڈے دوالے ہو گیا ہے۔ وہ بھیا آپ کی تربیت کس نے کرنی ہے بتاؤ؟ ہم نہیں کرنی ہے نا، اس لیے میں یہ تربیت کر رہا ہوں۔ جو بھی مسجد کی انتظامیہ میں آئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرے، یا اللہ تو نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ لوکاں تے بھی روب نہ پایا کر، دب کے نہ ماریا پر، نہ امام مسجد تے پایا کر، ہر روز 2 نفل پڑھ کے رویا کر، ہاں کہ مجھے مسجد کے لیے چن لیا ہے۔ اور اگر تمہیں وقت کے مسائل کا نہیں پتا، امام سے سیکھو، چندے کے مسائل کا نہیں پتا، امام سے سیکھو۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے ہم مسجد کے پنکھے پرانے بیچ سکتے ہیں یا نہیں، مسجد کی ایک مسجد کا قرآن دوسری مسجد میں نہیں جا سکتا، پتا ہے آپ کو؟ یہ مسئلے سیکھو پھر آؤ۔ میں 20 سالاں تو کمیٹی دا صدر ہاں، میں کہا کسی مسئلے دا بھی پتہ ہی کہ صدر ہی ہے بیٹھے ہو۔ میرا خیال ہے تھوڑا جا اوکھا مسئلہ چھیڑ بیٹھا۔ مجھے نہیں پتا یہاں کا ماحول کیا ہے، لیکن اور واللہ میں مسجد میں بیٹھا، مجھے کسی نے کہا بھی نہیں ہے، چلتے چلتے مسئلہ آ گیا، بتانا تو ضروری ہے نا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ تو ایک شریعت کا مسلمہ اصول ہے، جس نے جو کام کرنا ہے اس کا علم سیکھنا اس پر فرض ہے۔ لو جی قاعدہ ہے، جس نے شادی کرنی ہے شادی کے بارے میں سارا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے، جس نے تجارت کرنی ہے تجارت کا سارا علم حاصل کرنا فرض ہے، ورنہ حرام میں پڑ جائے گا۔ تسی تو کئی ڈر گئے بھی ہے کی ہویا ہے، جس نے جو کرنا ہے اس کو پہلے اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا، ورنہ وہ کبھی شریعت کا اصول پورے کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں کرے گا تو حرام کھائے گا، حرام کھائے گا تو خود بھی بے عمل، اولاد بھی بے عمل، وڈیوں کے اولاد مارے گی چھتر، پھر کہے گا اولاد بگڑ گئی، میں کیا حرام کھوایا ہی، حلال کھوا۔ بیٹھے ہو
شریعت والے پاسے آؤ پھر تو پتہ لگے گا اصل مسئلہ کیا ہے. بات کہیں دور نہ چلی جائے, واپس پلٹ آئیے, آپ بہت دور چلے گئے ہیں. امام صاحب کسی عالم سے لینا چاہیے, اور جب کوئی مسئلہ ہو عالم سے رابطہ کرنا چاہیے. آپ نہیں اس سے بات کرتے ہیں, آ جائیں سویرے اسی طرح ٹیسٹ لواں گے. میں بھی ایک مسجد میں گیا تھا, 3 سال میں بھی امام رہا ہوں. میری طبیعت شروع سے ایسی تھی, کہتے ٹیسٹ لینا ہے. میں نے کہا جی میں نے 8 سال درس نامی کا کورس کیا فضان مدینہ فیصل آباد میں, آج بھی میرا نام پوزیشن ہولڈروں میں لکھا ہوا ہے بڑے بورڈ کے اوپر. میں نے کہا میرا نام وہاں لکھا ہوا ہے, آپ چل کے پڑھ سکتے ہیں. میرا امتحان لینے کے لیے وہ آئے جس نے 9 سال کی درس نظامی کی ہوئی ہے. میرا امتحان وہ لے سکتا ہے. بندہ ایک ہسن لا پیا, کہندا یار پہلا منڈا ویکھیا ہے. میں کہا ہاں آپ میرا امتحان نہیں لے سکتے, امتحان میں لوں گا. میں آپ سے پوچھوں گا آیت الکرسی آتی ہے, دعائے قنوت آتی ہے؟ یہ تو میرا حق, آپ کا تو حق ہی نہیں بنتا. زیادہ زیادہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ آواز کی ہو جائیے, بس زیادہ زیادہ, بس کیا کر دیں سور نہیں چیکا اور کی کر دیں. اللہ دا نام ہے, تھوڑا جہا سوراں چوں نکل آؤ, اس قوم نو کچھ اور بھی دے لو یار کو تھوڑا. اچھا جو سور لگانے والے ہیں پریشان نہ ہوا کریں کہ شاید میں ان کا مخالف ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا سور لگا سکتے ہیں, اگر وہ روایات صحیحہ و معتبرہ پڑھے تو لگا سکتا ہے. ہن سور والا بیلی کتھوں بخاری شریف بیچارہ یاد کرے, کتھوں قرآن دی آیتاں یاد کرے. انہوں تو ہوندا بھی آ میں واقعہ پڑھنا تے نال سلطان باہو دے 8 شعر میں کیڑے پڑھنے نے, وہ تے بیچارہ ادھر ٹر پیندا ہے. بیٹھے رہے کہ دوڑ نہ جایا جے, ناراض نہ ہونا. اگر یہ بھی میرا جملہ ناپسند ہے تو مجھے واپس کر دیجیے. اس وقت گوڈے چھاڈ مر رہے ہیں, پھر زدہ ہو کے بہ گئے ہیں. یہ بولیں ذرا سبحان اللہ محبت کے ساتھ, پھر اگلی بات سنا. دوستان مکرم, سر کے چسکوں سے نکلو, ذرا سر دے نال مسلک سیکھو, اپنے آپ کو جگاؤ. ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے, ورنہ وقت بہت گزرتا چلا اور بڑی جلدی سے گزرتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب علماء اہل سنت جو جس انداز میں خدمت کر رہے ہیں, اللہ اگر اخلاص ہے تو میرا رب قبول فرمائے. واپس پلٹیے, کہیں دور نہ چلے جانا. عالم آپ اس کا امتحان نہ لیا کریں, آپ لے بھی نہیں سکتے ہیں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, کسی عالم سے رابطہ کیا کریں, مفتی سے رابطہ کیا کریں, وہ بندہ دے, اس کو رکھ لیں, آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیے, بات دور چلی جائے گی. وہ امام صاحب تھے, ہر رکعت کے بعد قل ہو اللہ شریف پڑھتے ہیں. وہ آگے سارے نبی پاک کی خدمت, حضور ہمارا امام ایسے کرتا ہے. آپ نے امام کو بلایا, فرمایا تیرے مقتدی ہیں, کچھ بات کہنا چاہتے ہیں, حضور فرمائیں. یہ ہر رکعت کے بعد قل ہو اللہ پڑھتا ہے. فرمایا میں بالکل پڑھتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا مجھے سورت سے پیار ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر تجھے سورت سے پیار ہے تو جا, میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تیرا بھی بیڑا پار ہے, اور اس کی محبت تجھے جنت میں لے کے جائے گی. اب آ گیا اگلا جملہ جو تمہاری محبت کے معیار کو چیک کرے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں جس کو قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے سب سے چھوٹی سورت قل هو اللہ سے پیار ہو جائے, اگر وہ جنتی ہے تو جس کو 1.25 لاکھ نبیوں میں سے محمد مصطفیٰ کی سورت سے پیار ہو جائے تو وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ ہم قرآن کی سورت سے بھی پیار کرتے ہیں, مصطفیٰ کی والضحیٰ والی سورت سے بھی پیار کرتے ہیں.